دوستوں، آج ہم واقعہ سنیں گے کہ شیطان جنت میں کیسے گھسا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کیسے کیا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا بہت خوش آمدید ہمارے اس ویڈیو میں، اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل MSH رائٹس۔ یہاں آپ کو اسلامی معلومات، واقعات اور درس دین سے متعلق مزید باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ نئی معلومات اور حقیقت کے طالب ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم اور حضرت حوا کے جنت سے نکالے جانے کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیطان، جو کہ ابلیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد شیطان کے دل میں انسان کے خلاف شدید حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تاکہ وہ قیامت تک انسانوں کو بہکاتا رہے اور انسانوں کو گمراہی کے راہ پر ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول کر لی اور اسے مہلت دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو مخلص بندے ہوں گے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کی آرام دار زندگی سے محروم کرے اور انہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر مجبور کرے۔ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرے گا اور انسان کے اصل مقام یعنی جنت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ شیطان نے اپنی چالاکیوں اور مکاریوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف طریقے سوچے تاکہ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکا سکے۔ اس نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت کے ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ شیطان نے اسی درخت کو اپنے مقصد کے لیے منتخب کیا اور سوچا کہ اگر وہ انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر راضی کر لے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے اور جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور اسے وہاں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود شیطان نے اپنی مکاری اور چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے جنت میں دوبارہ داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ مختلف تفاسیر اور روایات کے مطابق شیطان نے جنت میں داخل ہونے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان نے جنت کے دروازے پر موجود سانپ کو دھوکہ دیا۔ سانپ اس وقت جنت میں رہتا تھا اور اس کے 4 پاؤں تھے۔ شیطان نے سانپ کو اپنی چالاکی سے راضی کیا کہ وہ اسے اپنی پشت پر بٹھا کر جنت میں داخل کر دے۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی اور اسے اپنی پشت پر بٹھا کر جنت میں لے گیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک اور روایت کے مطابق شیطان نے سانپ کے جسم میں داخل ہو کر جنت میں داخلہ حاصل کیا۔ سانپ جو جنت میں آزاد گھومتا پھرتا تھا، شیطان کا اعلیٰ کار بن گیا اور اسے شیطان کو اپنے جسم کے ذریعے جنت میں داخل کیا۔ اس طرح شیطان نے جنت میں داخل ہونے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کا کارنامہ انجام دیا۔ فوری طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے جانا کہ اگر وہ ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے پر راضی کر لے جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی اور اس طرح وہ جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ شیطان نے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا عورت کا دل نرم ہوتا ہے اور اسے بہکانا آسان ہوگا۔ شیطان نے حضرت حوا کو مختلف طریقوں سے بہکانے کی کوشش کی اور ان کے دل میں یہ وسوسے ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان نے حضرت حوا کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائی اور کہا کہ ان کا خیر خواہ ہے اور صرف ان کی بھلائی چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ دکھاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کی باتوں پر یقین کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھانے پر راضی کیا۔ حضرت آدم نے بھی اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا، ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانپنے لگے۔
اسی وقت انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ اپنے عمل پر سخت شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نافرمانی کی سزا کے طور پر جنت سے نکال دیا اور انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر زندگی گزارنے کی ہدایت